बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अज़ीज़ तलबा। पिछले लेक्चर के अंदर हमने ये पढ़ा था कि टोटल हमारे पास सुलासी मुजर्रद के अबवाब कितने हैं। तो हमने देखा कि सुलासी मुजर्रद के 6 अबवाब हैं। कुल 3 औज़ान हमारे पास सुलासी मुजर्रद की माजी के लिए होते हैं और 3 जो है हमारे पास मुज़ारे के लिए होते हैं। लेकिन जब हम उनके कम्बिनेशंस बनाते हैं, उनके जो है ना पेयर्स बनाते हैं जो पॉसिबल हैं और अरबी लैंग्वेज में इस्तेमाल होते हैं, तो वो कुल 6 पेयर्स बनते हैं। ठीक है, और वो पेयर्स कौन कौन से हैं हमारे पास, तो हमने कहा था उनको याद करने के मुख्तलिफ अंदाज हैं। एक तरीका तो उनको उनके वज़न से याद करने का है, जैसे फ़अला यफ़अलु, लेकिन सबसे आसान तरीका और जो अमूमन हमारी उर्दू की या पाकिस्तान में छपने वाली अरबी किताबों के अंदर इस्तेमाल होता है, वो ये है कि उनको हम किसी मिसाल से याद कर लेते हैं। तो वो मिसालें बड़ी मशहूर हैं। ज़रबा यज़रिबु, इसी तरह अगली मिसाल है नसरा यंसुरु। तीसरी मिसाल है फ़तह यफ्तहु। इसी तरह अगली मिसाल है समीआ यस्माउ। अगली मिसाल है हसीबा यहसीबु। और आखिरी वाली मिसाल है करुमा यकरुमु। ठीक है, जिसमें पहले वाला लफ्ज़ इनकी माजी है और अगले वाला लफ्ज़ इनकी मुज़ारे है। ठीक है, माजी बनाना हमने सीखा है। माजी का तरीका क्या है कि इन 6 के 6 माजी में से किसी तरह, यानी कोई भी माजी हो, तो पहले सीखे में कोई इजाफ़ा नहीं करना। पहला सीखा ज़राबा ही होता है, दूसरे सीखे में एक अलिफ़ का इजाफ़ा करते हैं तो ज़राबा बन जाता है। ठीक है, इसी तरह नसरा, फ़तहा, समिआ, हसीबा और करुमा बन जाता है। ठीक है, अगले सीखे के लिए हम उसके अंदर एक वाव का इजाफ़ा करते हैं तो ज़रबू बन जाता है। इसी तरह नसरा से नसरू बनेगा। ठीक है, और बिल्कुल इस तरह वो जो 14 सीखे थे जो हमने सबक नंबर 5 में गालिबन पढ़े या 4 में पढ़े, आप उनको रिव्यू कर सकते हैं। तो उन्हीं के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास यही 14 सीखे मुज़ारे के अंदर भी हैं। ठीक है, तो आज असल में हमारा जो असल मौजू है वो मुज़ारे मालूम की गर्दान है। तो हम मिसाल अपनी बिल्कुल बुनियादी लेते हैं, ज़राबा। ठीक है, ज़राबा अगला सीगा उसका क्या था, ज़राबा, और फिर ज़रबू। ज़राबा एक आदमी के लिए, ज़राबा 2 आदमियों के लिए, ज़रबू 2 से ज़्यादा आदमियों के लिए, जो कि यहाँ मौजूद नहीं, यानी थर्ड पर्सन, इसको हम ही और दे से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसी तरह मुअन्नस के लिए भी शी और दे के लिए जो सीगे इस्तेमाल होते हैं वो है ज़राबत, ज़राबता, ज़रबना। ठीक है, ये 6 सीगे थे हमारे पास गायब के लिए।
تو اب 6 سیغے ہمارے پاس آئیں گے حاضر یعنی مخاطب کے لیے. ضربت، ضربتما، ضربتم، ضربتی، ضربتما، ضربتن، ضربتو اور ضربنا. امید ہے یہاں مجھے دوبارہ زیادہ ایکسپلینیشن ریوائز کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ٹھیک ہے. لیکن جو موٹی موٹی بات ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ ان کے اندر اصل میں پروناؤن کے چینج ہونے سے اگلا ورڈ بن رہا ہے، ٹھیک ہے. یہ 6 سیغے غائب کے ہیں، یہ 6 سیغے ہمارے پاس مخاطب کے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے اندر کوئی ضمیر نہیں ہوتی، اس کے اندر یہ الف ضمیر ہے، اس کے اندر یہ واو جو ہے یہ ایز اے پروناؤن استعمال ہوا ہے. یہ تا مؤنث کی علامت ہے، ضمیر نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور اس لیے ان کے اندر ہی اور اس کے اندر شی کے میننگ امپلائڈ ہے، ٹھیک ہے. یہاں تا مؤنث کی علامت ہے اور الف جو ہے یہ ضمیر ہے. یہاں نون یہ پروناؤن ہے، یہاں تا پروناؤن ہے، یہاں تما پروناؤن ہے، یہاں لفظ تم پروناؤن ہے. اسی طرح تی، تما، تننا، تو اور نا. اور ہم نے اس کی مشق بھی آپ سے کروائی تھی کہ باقی سیغے یعنی اور الفاظ سے سیغے اسی طرح کے 14 ماضی کے کیسے بنائے جا سکتے ہیں. تو یہ تو تھی جی ماضی، ٹھیک ہے، یہ ماضی تھا. بالکل اسی طرح مضارع کے بھی 14 ہی سیغے ہوتے ہیں. اور اب ہم ان 14 سیغوں کو دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کون کون سے ہوتے ہیں. پہلا سیغہ تو معلوم ہوگا آپ کو، یضربو. ٹھیک ہے، باپ کا نام ہی یہی ہے، جیسے آپ نے پیچھے دیکھا ضرب یضربو. تو یضربو پہلا سیغہ ہے. اس کے اندر ضاد را با 3 حروف اصلی ہیں اور یا جو ہے ہمارے پاس یہ حرف زائد ہے، لیکن یہ مضارع کی علامت کے لیے، یہ علامت مضارع ہے، ٹھیک ہے. اس میں فی الحال کوئی پروناؤن نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور اگلا سیغہ دیکھیے، یضربانی، اور اس سے اگلا یضربون. دیکھیں جس طرح ضربا سے الف ایڈ کر کے ضربا اور واو ایڈ کر کے ضربو بنایا، بالکل اسی طرح یضربو سے یہ یضربو لفظ ہے میں الف کا اضافہ کر کے یضربانی اور واو کا اضافہ کر کے یضربون. یہ نون عربی ہے اور یہ اکثر اوقات حذف بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ اضافی ہے. یہ بھی ایک طرح سے مضارع کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، ٹھیک ہے. اگلا سیغہ ہے تضربو، ٹھیک ہے. دیکھیں اس میں اور اس میں فرق یہ ہے، پہلا سیغہ میں یہی لفظ یا کے ساتھ ہے اور یہاں تا کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے. میں نے آپ کو پچھلے سبق کے اندر بتایا تھا کہ مضارع کی علامت بننے والے حروف جو ہیں وہ 4 ہیں. سب سے زیادہ استعمال ہوتے ہیں وہ ہیں یا اور تا، یہ بہت زیادہ استعمال ہوں گے. ہاں الف یعنی حمزہ اور نون یہ ایک سیغے میں، آخری 2 سیغوں میں استعمال ہوتے ہیں، باقی یہی تا اور یا ہی استعمال ہوں گے، ٹھیک ہے. تو ان پہلے 3 سیغوں کے اندر یا استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اگلے 2 سیغوں کے اندر تا استعمال ہوتا ہے. تو یضربو کا مطلب ہو جائے گا ہمارے پاس اس ایک آدمی نے مارا، ٹھیک ہے. یضربانی مارا نہیں، وہ تو پاسٹ کا میننگ ہے، مارتا ہے یا مارے گا. یضربانی کے میننگ میں کیا ہو رہیں گے، وہ 2 آدمی، اور یضربونا وہ 2 سے زیادہ آدمی، ٹھیک ہے. بالکل اسی طرح جس طرح پہلے سیغے کے لیے ہمارے پاس انگلش میں ہی ہوتا ہے اور باقی دونوں کے لیے دے کا لفظ استعمال ہوتا ہے.
اگر اس یا کو آپ تا سے چینج کر دیں گے تو اس کا میننگ اب ہو جائے گا ہمارے پاس کہ اس ایک عورت نے مارا. ٹھیک ہے, تو اب یہاں شی کے میننگ یہاں پہ امپلائڈ ہوں گے. اور اگر دو کی بات ہوگی تو تضریبانی, بالکل الف کا اضافہ ہو جائے گا. اور اگر دو سے زیادہ عورتیں ہوں تو یہ ایک چیز یاد رکھیے گا کہ یہاں پہ آئے گا یا. یضربنا. ٹھیک ہے, پہلے تینوں کے اندر یا ہے, باقی دو کے اندر تا ہے, پھر چھٹے کے اندر دوبارہ سے یا ہے. ٹھیک ہے, اس چیز کا خیال رکھیے گا. اگلے جو 6 سیغے ہیں ان 6 کے 6 میں تا کا ہی استعمال ہو رہا ہے, تو کل تا والے سیغے ہو جائیں گے 6 وہ اور 2 یہ, کل 8. یا والے سیغے 3 پہلے والے اور 1 یہ 4, 12 ہو گئے. 1 ان کے لیے, تو کل ہمارے 14 سیغے پورے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, تو اگلا سیغہ بہت آسان ہے, تضربو کا سیغہ ہے. اور یہ تضربو بالکل اس تضربو کی طرح, یہ کانٹیکسٹ سے میننگ کا پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ جو ہے کیا مراد لیا جا رہا ہے, شی مراد لیا جا رہا ہے کہ یو مراد لیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہمیں کانٹیکسٹ سے پتہ چلے گا. اور یہ عربی زبان میں یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے, آپ تھوڑا سا یوز ٹو ہو جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کوئی ایشو, اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. یہ تو ایک کے لیے, اگر سامنے والا مخاطب ایک ہے, تضربو آپ ایک مرد نے مارا. اور اگر 2 ہوں گے تو تضربانی, بالکل وہی سیغہ جو یہاں پہ 2 مؤنث غائب کے لیے استعمال ہوا تھا. اور 3 کے لیے تضربون. اچھا, مؤنث کے لیے یہاں پہ مؤنث واحدہ یعنی ایک, آپ ایک عورت پٹائی کریں گی مثال کے طور پہ, تو ہم اس کے لیے یا پٹائی کرتی ہیں, یعنی فیوچر اور پریزنٹ دونوں کی میننگ اس کے اندر ہوتے ہیں. تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہی لفظ تضربو لیکن اب یہاں نون عربی لگنے سے پہلے ایک یا لگ جاتی ہے, تو لفظ بن جاتا ہے تضربینا. ٹھیک ہے, 2 کے لیے وہی تضربانی استعمال ہو رہا ہے. تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ تضرب 2 جگہ استعمال ہو رہا ہے, ایک دفعہ یہاں پہ اور دوسری جگہ یہاں پہ, تو ایمبیگوٹی پیدا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, بادی نظر میں ایمبیگوٹی پیدا ہو رہی ہے, لیکن کانٹیکسٹ سے میننگ کا پتہ چل جاتا ہے. اور دوسرا, آپ جب ان الفاظ کو استعمال کرنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ چیزیں سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی. اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ تضریبانی ایک دفعہ یہاں پہ آیا, دوسری دفعہ یہاں پہ آیا اور تیسری دفعہ یہاں پہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی کانٹیکسٹ سے میننگ پتہ چل جاتا ہے. ٹھیک ہے, چھٹا سیغہ یہاں پہ یضربنا تھا, تو بالکل اسی کے کورسپونڈنگ جو یہاں پہ 12واں سیغہ بنے گا, یہ وہی سیغہ ہے لیکن یا کے بجائے تا سے استعمال ہو رہا ہے, تو لفظ بن جائے گا تضربنا. ٹھیک ہے, ایک کے لیے ہم نے پڑھا تھا کہ یہ آخر میں یہ 2 سیغے آئیں گے جن کے اندر حمزہ اور نون ہوگا. تو سادہ سیغے یضربو کے بجائے اس یا کو حمزہ سے بدل دیں گے تو اضربو بن جائے گا. اور اگر اس کو ہم نون سے بدل دیں تو بن جائے گا نضربو. ٹھیک ہے, تو بالکل جس طرح وہاں ماضی میں 14 سیغے استعمال ہوتے ہیں, یہاں بھی 14 ہی سیغے استعمال ہوتے ہیں. اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ پروناؤنس کیا ہیں. دیکھیں, یضربو کے اندر کوئی پروناؤن نہیں ہے لیکن ہی کا میننگ امپلائڈ ہے. یضربانی کے اندر یہ الف, یہ پروناؤن ہے. یضربونا میں واو, یہ پروناؤن ہے. ٹھیک ہے, اور تضربو کے اندر کوئی پروناؤن نہیں ہے لیکن شی کا میننگ امپلائڈ ہے. تضربانی میں یہ الف, یہ پروناؤن ہے. ٹھیک ہے, یضربنا میں یہی نون جو ہے اسی کو آپ پروناؤن سمجھیں. ٹھیک ہے, اگین یہاں پہ تضربو میں کوئی پروناؤن نہیں ہے لیکن یو کا میننگ امپلائڈ ہے. تضربانی میں الف, تضربونا میں واو,
तजरिबीना में ये या, तजरिबानी में अलिफ और तजरिबना में ये नून। अजरिबू और नजरिबू के अंदर भी कोई प्रोनाउन नहीं है, यानी लिखा हुआ, लेकिन इसके अंदर अना, अना मतलब मैं, आई। इसको अगर मैं अरबी के बजाय अभी फ़िलहाल इंग्लिश में रखूँ तो ज़्यादा मुनासिब रखेगा। तो आई का मीनिंग इम्प्लाइड है और नजरिबू के अंदर वी का मीनिंग इम्प्लाइड है। तो सीगों के तर्जुमे बिल्कुल वैसे ही हैं, ठीक है। यजरिबू एक मर्द के लिए, ठीक है, जो कि गायब हो। गायब मतलब वो आउट ऑफ डिस्कशन है, ना मैं हूँ ना मेरा सामने, यानी ना बात करने वाला है ना मेरा मुखातब, कोई थर्ड पर्सन है, ठीक है, इसलिए उसको थर्ड पर्सन कहते हैं। यजरिबानी वो दो, यजरिबूना वो ज़्यादा, ठीक है। इसके बाद जो तरतीब होती है हमारे पास, इन तीन के बाद इन तीनों की आती है, ठीक है। तजरिबू वो एक औरत, तजरिबानी वो दो औरतें, यजरिबना उन सब औरतों ने ये काम करती हैं जो भी काम यहाँ पे जिक्र है, ठीक है। इस तरह तजरिबू, तजरिबानी, तजरिबूना, तजरिबीना, तजरिबानी, तजरिबना, अजरिबू, नजरिबू, ठीक है। यहाँ अच्छा ये पैटर्न है हमारे पास, ठीक है। ये पैटर्न हर जगह फॉलो हो जाएगा। मिसाल के तौर पे अगली मिसाल है, एक मिसाल तो हमारी हो गई यजरिबू वाली। हम मिसाल थोड़ी चेंज कर देते हैं, ठीक है। हम मिसाल रख देते हैं यफ्तहू वाली। तो देखें, यफ्तहू अलिफ लगाएंगे यफ्तहानी, वाव लगाएंगे यफ्तहूना, या को ता से चेंज करेंगे तफ्तहू, फिर इसके साथ अलिफ लगाएंगे, अलिफ और नून मतलब तफ्तहानी, और आखिर में नून लगा देंगे तो तफ्तहना। फिर तजरिबू की तरह तफ्तहू, तफ्तहानी, तफ्तहूना, तफ्तहीना, तफ्तहानी, तफ्तहना। यहाँ हमज़ा आएगा अफ्तहू, और हमज़ा की जगह फिर अगली जगह आ जाएगा नून, तो नफ्तहू। तो ये बिल्कुल इसी पैटर्न के ऊपर अल्फाज आ रहे हैं, सिर्फ ज़ाद रा बा ये तब्दील हो रहा है फातहा से। और एक चीज़ और चेंज हो रही है कि चूँकि यजरिबू में जो दूसरा हरफ असली होता है आइन कलमा, उस पर ज़ेर होती है, तो और यहाँ पे हमारे पास फातहा में का जो पैटर्न है इसमें ज़बर होती है, तो इस वो हमने चेंज करनी होगी कि जहाँ जहाँ भी यहाँ पे रा पे ज़ेर है तो फातहा में वहाँ पे हो जाएगी ज़बर। तो यजरिबू, यजरिबानी, यजरिबूना के बजाय क्या हो जाएगा यफ्तहू, यफ्तहानी, यफ्तहूना, ठीक है। तो ये सेम एक ही चीज़ है। अगर हम अगली मिसाल ले लें, यस्माऊ की मिसाल देख लें, ठीक है, तो वो भी बिल्कुल उसी तरह से यस्माऊ, यस्माआनी, यस्माऊना, फिर ये या चेंज होएगा ता से, तो तस्माऊ, और आखिर में अलिफ नून भी लगाना है तो तस्माआनी, अगर सिर्फ नून लगा दें तो यस्माना। फिर इसी तरह तस्माऊ, तस्माआनी, तस्माऊना, तस्माईना, तस्माआनी, तस्माना, अस्माऊ, और फिर नस्माऊ, ठीक है। तो अगर हम आपसे पूछें कि नस्माऊ का मीनिंग क्या है, आपको पता है कि सामिया का मीनिंग है सुनना, ठीक है। सामिया का मतलब उस एक मर्द ने सुना। तो नस्माऊ का मीनिंग क्या होगा, एक तो ये सीगा मुजारे का है, तो इसका तर्जुमा हम या प्रेजेंट का करेंगे या फ्यूचर का करेंगे। दूसरा, इसके अंदर जो प्रोनाउन है वो है वी, तो इसका मतलब होगा हम सुनते हैं या हम सुनेंगे। और अगर मैं बोलने वाला एक हूँ तो मैं इस नून के बजाय हमज़ा लगा दूँगा, तो इसका मतलब हो जाएगा कि आई लिसन, ठीक है, या आई हियर, तो ये अस्माऊ बन जाएगा। और अगर मैंने ये कहना हो कि आप सुनते हैं, तो मैं सीगा इस्तेमाल करूँगा तजरीबू का। तो अगर मैं मेरी मुखातबा कोई एक औरत है तो मैं ऐसे कहूँगा तस्माईना, ठीक है। और अगर ज़्यादा औरतें हैं तो तस्माना, ठीक है। और अगर मेरे जो मुखातबीन हैं ये दो से ज़्यादा मर्द हैं तो मैं क्या कहूँगा तस्माऊना, ठीक है। और अगर मैं उन औरतों की बात कर रहा हूँ जो इस वक्त हमारी डिस्कशन में तो हैं लेकिन ना मैं उनसे मुखातब हूँ और ना मैं खुद हूँ, ठीक है, थर्ड पर्सन है, ठीक है, तो यस्माना का सीगा इस्तेमाल होगा। तो मीनिंग उसी हिसाब से हम खुद से जज कर सकते हैं, क्योंकि लुगत के अंदर हमें सिर्फ सामिआ मिलेगा, सामिआ, और ये बताया जाएगा कि इसका मुजारे जो है वो ज़बर के साथ है। कभी इस तरह लिखा होगा या बाज़ लुगात में इस तरह लिखा होगा।
ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب اور اس کا مطلب سیم ہی ہے، ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ کہ سامعہ کے باب سے، مطلب جس طرح سامعہ یسمعو میں ایک مثال انڈرسٹوڈ ہونی چاہیے آپ کو، ٹھیک ہے، وہ آپ کی نالج بیس میں ہونا چاہیے، اسی سے میچ کرنا ہے آپ نے کہ سامعہ یسمعو کی طرح ہوگا، تو اس کا مطلب کہ اس کے عین کلمے پہ جو ہے وہ زبر آئے گی اس کے مضارع میں، اور یہاں تو زبر خود ایکسپلیسٹلی مینشن کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. یہاں آپ کو تھوڑا سا سوچنا پڑے گا، یہاں بتا دیا گیا. تو یہ اصول ہے، اور یہ اتنا کوئی مشکل اصول نہیں ہے، ٹھیک ہے. اب ایک اور ایکسرسائز ہم اس کو کرتے ہیں، نصر ینصرو کی. میں سیکھے لکھ نہیں رہا ہوں کیونکہ میں نے آپ سے لکھوانا ہے، میں صرف بتا رہا ہوں. ینصرو ہے تو اب دیکھیں باب کے اندر چونکہ عین کلمے پہ پیش ہے، تو اس پیش کو یعنی صاد کے اوپر جو پیش ہوگی وہ ہم چینج نہیں کریں گے، باقی سارا یہی پیٹرن چلے گا. ینصرو ینصرانی ینصرونا، تنصرو تنصرانی ینصرنا، تنصرو تنصرانی. سوری میرے خیال میں نے یہاں پہ غلطی کر دی، دوبارہ دیکھتے ہیں. ینصرو ینصرانی ینصرونا، تنصرو تنصرانی ینصرنا، تنصرو تنصرانی تنصرونا تنصرین تنصرانی تنصرنا، انصرو ننصرو. تو پیٹرن وہی فالو ہوگا، اور جتنی بھی عربی زبان کے اندر ہزاروں الفاظ، ہزاروں سیغے، ان سب کی مضارع اگر آپ بنائیں گے تو اسی رول سے بنائیں گے. رول کیا ہوگا کہ پہلے 3 سیغوں میں یا لگے گا شروع میں، ٹھیک ہے. اسی طرح پھر چھٹے سیغے کے اندر لگے گا یا، آخری 2 کے اندر ایک میں حمزہ، ایک میں لگے گا نون، اور باقی سب میں لگے گا تا، ٹھیک ہے. یہ سارے ہو گئے. یہ ایک رول ہے کہ علامت مضارع کس طرح لگنی ہے. دوسرا رول یہ ہوگا کہ مناسب جگہ پہ ہمیں مناسب پروناؤنز لگانے ہیں. جہاں بھی 2 کے لیے بات آئے گی تو الف پروناؤن استعمال ہو رہا ہے. دیکھیں چاروں میں یضربانی تضربانی تضربانی تضربانی، یہ الف کے ساتھ، الف کا مطلب ہوتا ہے 2، ہاں یہ نون ساتھ میں لگتا ہے، ٹھیک ہے. اور جہاں زیادہ مرد ہوں گے تو وہاں پر واو لگے گا، اور جہاں زیادہ عورتیں ہوں گی تو وہاں صرف لگے گا نون، ٹھیک ہے. یہ ان اصول کو پیش نظر رکھنا ہے. باقی آپ جس طرح کا چاہے میننگ آپ خود سے نکال سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو آج کے سبق میں ہم زیادہ تو ہم نے نہیں پڑھا، لیکن یہ ہے کہ جتنا پڑھا اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں سمجھا دے. یہ ثلاثی کام ابھی کرنے کا کیا ہے، ٹھیک ہے. کام کرنے کا یہ ہے کہ یہ جو ثلاثی مجرد کے 6 ابواب جو ہم نے پڑھے، ان کی مضارع معلوم، فعل مضارع معلوم کی گردان لکھنی ہے، ٹھیک ہے. یہ اب اس میں دیکھیں کس کس کی آپ نے گردان لکھنی ہوگی. یضربو کی، جو کہ لکھی ہوئی ہے انفیکٹ انہی سلائڈس کے اندر، لیکن وہ ایک دفعہ آپ لکھ لیں گے تو آپ کے مائنڈ میں ایک اور طریقے سے انپٹ جائے گا، تو ہو سکتا ہے آپ کی لرننگ اس سے اچھی ہو جائے، ٹھیک ہے. دوسرا جو ہم لفظ لکھیں گے وہ لکھیں گے ینصرو، اور یہ بھی اسی لیکچر کے اندر ریکارڈنگ میں آپ ریوائنڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہ سارے کے سارے الفاظ بولے ہیں. تو یہ تھا، زیادہ مشکل کام نہیں دے رہا ہوں، ٹھیک ہے. یفتحو، یہ بھی ہم نے حل کیا، ٹھیک ہے. یسمعو، یہ بھی ہم نے حل کیا ہے. جو اصل میں ہم نے حل نہیں کیے، اور ان 2 سیغوں پر پہنچنے سے پہلے یہ 4 اس لیے لکھوا رہا ہوں کہ ان میں آپ کی غلطی نہیں ہونی چاہیے. کیوں؟ یہ والا تو ہم نے بولا بھی ہے، ٹھیک ہے، تو اورل بھی اور ریٹن فارم میں بھی سلائڈس کے اندر موجود ہے، اور باقی 3 ہمارے پاس آپ نے ان کو اورلی سن لیا ہوگا، تو یہ وربل فارم کے اندر اسی لیکچر کے اندر موجود ہے. تو جب اتنی تھوڑی سی پریکٹس ہو جائے گی تو پھر آپ کو یحسبو اور یکرمو بھی مشکل نہیں لگے گا، ٹھیک ہے. اور میرے خیال میں یہ زیادہ سے زیادہ 20 منٹ کا کام ہے، ہاں 20 to 30 منٹس آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن چونکہ ہمارا لیکچر ہر روز اپلوڈ نہیں ہوتا، تو میرے خیال میں اگر اس کو ہم ایک 2 دن بعد بھی اگر کوئی لیکچر لیں تو آپ نے یہ کام کیا ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ. ایک دن کے اندر 10-15 منٹ تو نکل ہی آتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کو اچھے طریقے سے مشق کر لیجئے تاکہ ہم جب آگے بڑھیں تو ان چیزوں پہ دوبارہ محنت نہ کرنی پڑے، ان چیزوں پہ محنت آپ نے کی ہو، ٹھیک ہے جی. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.